حالانکہ ماضی کا تو قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا کہ تم ایک مرتبہ جی بھر کے توبہ استغفار کر لو، سمجھے؟ ایک مرتبہ جی بھر کے اور توبہ کر لو، یا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 رکعتیں پڑھ لو توبہ کی، چلو نہیں پڑھو تو ویسے ہی دل بھر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب عاجزی سے کہہ دو، یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ ایک لمحے میں جس وقت تم نے یہ کہہ دیا سارا ماضی کا کچا چٹا صاف ہو گیا، ماضی کا سارا کچا چٹا صاف ہو گیا جس وقت تم نے یہ کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سارے ماضی کا قصہ پاک ہو گیا۔ اس مالک الملکوت، اس رحیم و کریم نے یہ ایسا نسخہ دے دیا ہے ہر شخص کو، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی بدکار ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، کتنے گناہوں سے 70 سال عمر گزاری ہو گناہوں کے اندر، لیکن نسخہ دے دیا ایک مرتبہ مجھ سے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ کے کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ سے ہر گناہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ جس لمحے یہ کہہ دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وہ ذنب ایسا ہو گیا جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، پاک، بالکل پاک صاف۔ اسی لیے حضرت والا فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ سمجھتے ہیں مجھے اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے، ارے کچھ بھی مشکل نہیں، ایک لمحے کا کام ہے۔ 1 منٹ میں اللہ تعالی کے سامنے اپنی ساری پچھلی زندگی کی گناہوں سے توبہ کر لو، توبہ کر لیا، اسی وقت اسی لمحے ولی اللہ بن گیا، اللہ کے ولی ہو۔ تو اس لیے کوئی اللہ میں نے دشوار نہیں رکھا، توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ میرے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اپنے بار بار تعالیٰ فرما رہے ہیں توبہ کر لو، استغفار کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ تو جب توبہ کر لی تو توبہ کرنے سے ماضی کا سارا کچا چٹا پاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاک ہو گیا۔ کوئی اس میں تأمل ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ارے اللہ میں کیوں نہیں کریں گے توبہ کو؟ اگر سچے دل سے توبہ کرو گے کیوں قبول نہیں کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، میری طرف سے رجوع کرو۔ اور ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال ہی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ وہاں پر بھی جب نامہ اعمال آئے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ لکھا ہوا فلاں فلاں گناہ کیے تھے اور ہم معاف کر دیے ہم نے، نہیں، وہ ہوں گے ہی نہیں، نکلے ہوئے ہوں گے، نامہ اعمال سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ماضی کے بارے میں تو سیدھا سادہ نسخہ یہ ہے کہ آج بندہ استغفار کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور آئندہ کا جو خیال آتا ہے کہ بھئی آئندہ پتہ نہیں میں قائم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اس کے لیے اللہ ہی سے مانگ لو، اللہ ہی سے استعاذہ کر لو، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، دعائیں مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یا اللہ میں حالات کی تبدیلی سے آپ کی پناہ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ جو نعمت آپ نے مجھے آج عطا فرما رکھی ہے، اے اللہ میں اس کے زوال سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے یہ نعمت زائل نہ ہو، وتحول عافیتک، آپ نے جو عافیت عطا فرما رکھی ہے وہ کہیں پلٹ نہ جائے، حالت کا بدل نہ جائے، وجمیع سخطک، آپ کی ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کے لیے پناہ مانگ لو اللہ تعالیٰ۔ تو ماضی اور مستقبل، اس میں تو ماضی کو قصہ پاک کرو توبہ کر کے،
مستقبل کا قصہ پاک کرو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کر کے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، جو مجھے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں، جو خطرات آ رہے ہیں، جو وساوس مجھے پریشان کر رہے ہیں، میں ان سب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کام کر لو۔ اب رہ گیا حال، فکر اس کی کرو، جو حال جو وقت گزر رہا ہے اس کی فکر کرو کہ یہ صحیح ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق ہو جائے۔ یہی حال آگے جا کر ماضی بنے گا، اور وہ جو مستقبل ہے وہ بھی رفتہ رفتہ آ کے حال بنے گا۔ تو لہذا فکر کاہے کی کرو؟ حال کی، اس وقت کی فکر کرو، اس کی فکر کرو کہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں زندگی کے یہ ٹھیک گزر جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے بن جائیں، اس میں جو مجھ سے مطالبات ہیں شریعت کے وہ پورے ہو جائیں اور اتباع سنت کی توفیق ہو جائے۔